الحمد للہ وکفى على عباده الذین اصطفى۔ رب ذو جلال کے فضل و کرم اور ان کی نوازش سے ہم نے سورہ الکہف 15واں پارہ آیات 32 سے 44 تک 13 آیات میں دو اشخاص کا واقعہ پڑھا۔ ایک کافر اور مالدار، دوسرا ایمان والا اور غریب۔ اللہ کی توفیق سے تھوڑا تھوڑا کر کے یہ واقعہ عرض کرنے کی عاجزانہ حقیر سی کوشش کی گئی۔ اللہ غلطیوں کو معاف کرے اور جو کچھ ٹھیک بات ان کی توفیق اور ان کے فضل و کرم سے کہی اور سنی گئی، اللہ اس کو قبول فرمائے۔ آج کے سبق میں اللہ کی توفیق سے یہ عاجزانہ ارادہ لے کے آیا ہوں کہ اسی واقعہ کے حوالے سے کچھ دروس اپنے اور آپ حضرات و خواتین کے فائدے کے لیے عرض کرنے کی حقیقی سی کوشش کی جائے۔ میرے ساتھ ایک ایک درس، سبق، نصیحت اور عبرت پر غور فرمانا شاید اللہ میرے اور آپ کے لیے ان دروس اور عبرتوں میں دنیا و آخرت کا فائدہ فرمائے۔ پہلی بات شمار کرتے جاتے ہیں تاکہ یاد کرنے میں آسانی ہو جائے، اللہ کی توفیق سے۔ پہلی بات، رب العالمین ہم انسانوں کو بات سمجھانے کے لیے اپنے کلام پاک میں بہت زیادہ اسالیب، طریقے اور ذریعے استعمال فرماتے ہیں۔ ان میں سے ایک اسلوب، ایک طریقہ مثالوں سے بات کو واضح کرنا۔ اللہ اکبر! بعض علماء امت نے اللہ ان پر اپنی رحمتوں کی برکہ برسائے، قرآن پاک میں اللہ پاک نے ہمارے لیے جو مثالیں بیان کی ہیں مستقل کتاب میں بھی جمع فرمایا۔ عجیب نفع کی چیز ہے۔ تو اس سے میں آپ جو سبق لیتے ہیں، نہیں لے چکے تو لیں، دین کی دعوت دیتے ہوئے اپنے گھر والوں کو، اپنی اولادوں کو، اپنے پیاروں کو، شاگردوں کو، لوگوں کو مثالوں کا استعمال کیا جائے۔ ہمیشہ سے یہ میں بات عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں، بات کرنے کا طریقہ اگر کسی نے سیکھنا ہے تو سب سے زیادہ عظیم طریقہ رب العالمین کا ہے، اور وہ عظیم طریقہ اللہ کی عظیم ترین کتاب میں ہے، اور وہ قرآن کریم۔ تو دین کی بات سمجھانے میں اس طریقہ کو، اس اسلوب کو اختیار کیا جائے، اور صرف دین کی بات ہی نہیں، دنیا کی بات بھی سمجھانے کے لیے، یہ بات دین کے لیے اللہ تعالیٰ نے اختیار فرمائی تو کیا دنیا میں اس کا فائدہ نہ ہو؟ کامیاب سمجھانے والا اس میں جو خوبیاں ہو سکتی ہیں، رضا جیسی تو نہ ہو سکتی ہے، نہ تصور بھی کیا جا سکتا۔ ان خوبیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس کی گفتگو میں مختصر، پوری شرائط کے ساتھ مختصر، سچی، جو بھی اس کی گفتگو میں مثالیں ہوں، ان کی وجہ سے سننے والوں کے لیے
بات کا سمجھنا قدرے آسان ہو. اچھا دکاندار، اچھا ڈیلر، وہ بھی مثالیں دیتا ہے. دوسری بات، اگر ایک ہی بات پر گفتگو کی جائے تو شاید کہاں تک بات پہنچے. خدا اشارت معمولی تفصیل کے ساتھ بات عرض کرتے ہوئے آگے چلتے ہیں. نمبر 2، اللہ اکبر. عام روزمرہ کی ذاتی کوئی مثال نہیں، لیکن بات کو ذہنوں کے قریب لانے کے لیے کون مثال دیتا ہے؟ کرائے کا ٹٹو مثال دیتا ہے. کون دیتا ہے مثال؟ ماں دیتی ہے، باپ دیتا ہے. کہاں کہاں سے مثال لاتا ہے؟ ہوتا ہے کہ کیوں دیتا ہے؟ اس کے اندر طرف ہے کہ میرا برخوردار، میرا نور چشم یا بدبخت بات کو سمجھ جائے. جس کے اندر طرف ہو وہ مثال دے گا. کرائے کا ٹٹو وہ جو بات بھی کرے گا آج ہی کرے گا. اس کی گفتگو یہ بیان کرتی ہے، سمجھنا سمجھو، نہیں سمجھنا تو جہنم میں جاؤ، مجھے کیا پرواہ. باپ ایسے کر سکتا ہے تو کار سب کر سکتا ہے. باپ کو کہتا ہے مر جاؤں لیکن خیر کی بات میری اولاد کی سمجھ میں آ جائے. دیکھنے والے، سننے والے کہتے ہیں بس کرو. اب وہ کہتا ہے بس کیسے کروں؟ جب تک میں باپ کو رہتا نہیں دیکھتا کیسے چپ کروں؟ کائنات کے سارے باپوں کی خیر خواہی کو جمع کیا جائے اور ماؤں کی خیر خواہی کو بھی شامل کر لیا جائے. میرے اللہ کی میرے اور آپ کے ساتھ خیر خواہی، میرے اور آپ کے ساتھ، میرے اور آپ کے ساتھ، میرے اور آپ کے کنبوں کے ساتھ خیر خواہی اس سے بھی زیادہ. اور کوئی بات نہ ہو، کوئی، صرف یہی ایک بات، اللہ تعالیٰ کا انسانوں کے لیے مثالیں بیان کرنا. کیا یہ بیان کرنے کے لیے، واضح کرنے کے لیے بہت کافی نہیں کہ اللہ پاک کو اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے کتنی خواہش ہے؟ بات کو چلاتے رہیں تو چلتے، بے مقصد نہیں. اشارہ کر کے جاتا ہوں کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو حدیث شریف میں ہے کہ اللہ پاک بندے کی توبہ سے اتنا خوش ہوتے ہیں کہ جس طرح کوئی بندہ اپنی سواری کے گم ہونے پر، اپنے کھانے پینے کے چلے جانے پر اور بے آب و گیا جنگل میں جہاں وہ سمجھتا ہے کہ اب بجائے سوائے موت کے اور کچھ نہیں، جب یکا یک حکم الہی سے سواری اس پر پینا اور کھانا دیکھتا ہے تو خوشی کی انتہا میں کہتا ہے اللہ کا شکر کرتے ہوئے، اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب. اللہ کو بندوں کی ہدایت، بندوں کی توبہ سے اتنی خوشی نہیں، فرمایا اللہ پاک کو بندوں کی توبہ سے اس سے بھی زیادہ خوشی ہو. تو اس خوشی کا اور اللہ کے اس جذبہ کا مظہر، ایک نشانی، ایک علامت کیا ہے؟ جواب دیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں مثالیں بیان کی. بات واضح. نمبر 3، معیشت قدیم سے اس میں لوگ مساوات نہیں ہے ہی نہیں. آئے بڑے نعرے لے کر اور بڑی دنیا کو گمراہ کیا، معیشتوں کو تباہ کیا. ہمارے ملک میں اس کا ایک عکس جو آیا، صنعتوں کی بربادی جب سے پاکستان بنا ہے کب سب سے زیادہ ہوئی؟ اسی نعرے کے پیچھے ہوئی نا کہ مساوات ہو جائے گی. ہو گئی ہے. اللہ
کر دے کہنے سننے والوں کو، حکمرانوں عوام کو، جنہوں نے یہ نعرہ لگایا وہاں مساوات نہ تھی، نہ ہے، نہ ہو سکتی۔ ایک نوجوان کام کرنے والا فجر سے پہلے اٹھ کے اپنی محنت مزدوری کے لیے تیاری کرتا ہے، اور ایک 11 بجے اٹھتا ہے، اور 11 بجے بھی ماں پیٹ پیٹ کے سر اپنا، اور باپ چیخ چیخ کے اٹھاتا ہے۔ یہ ہے ممکن کہ وہ فجر سے پہلے سے اپنے محنت مزدوری کے لیے تیار ہونے والا اور یہ 11، 12 اور 13 بجے اٹھنے والا بدبخت معیشت میں برابر ہو جائے؟ ناممکن ہے۔ اب دیکھ لیجیے اس وقت قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ لوگوں کو معیشت میں اوپر نیچے کیا، اور اس میں حکمتیں ہیں۔ تو اب یہ دو اشخاص کا جو واقعہ کیا، ان کی معیشت یکساں، یہ کب کا واقعہ ہے؟ ہزاروں سال، کتنے سال رہ جائے، نہ تھی، نہ ہے، نہ ہوگی۔ ہاں، اسلامی ریاست کی ذمہ داری یہ ہے کہ مواقع سب کے لیے یکساں ہو، مواقع کے مہیا کرنے میں مساوات ہو، نتائج میں نہ مساوات تھی، نہ ہے، نہ ہو سکتے۔ نمبر 3، مال کا زیادہ ہونا، اچھی طرح نوٹ کیجئے، بندے کے خوش نصیب ہونے کی دلیل نہیں۔ مال کا زیادہ ہونا بندے کے اللہ کے ہاں پسندیدہ ہونے کی دلیل نہیں۔ باپ مال کا زیادہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ اس کے کارنامے بڑے اچھے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا کچھ دیا ہے۔ یہ دھوکہ چل رہا ہے کہ نہیں؟ چھوڑو کی بات، دیکھتے نہیں اس کی کاریں دیکھو، اس کا بنگلہ دیکھو، اس کے کاروبار نیٹ ورک دیکھو۔ اگر اللہ اس کے اعمال پہ راضی نہ ہوتا تو یہ چاہتا ہے کہاں؟ یہ شیطانی ڈائلاگ چلتا ہے کہ نہیں؟ اب یہ بندہ جس کے بارے میں ہم اللہ کی توفیق سے کچھ پڑھ چکے ہیں، اب دوبارہ اتنی تفصیل سے بات نہیں کرتا، اشارہ کرتا ہوں۔ اب یہ بندہ جس کا ذکر بطور سرمایہ دار کیا، اس کے پاس کیا کچھ تھا؟ 2 باغ انگوروں کے، اور اس کے گرد و پیش کھجوروں کے درخت، اور درمیان میں کھیتی، اور بیچ میں بہتی ہوئی نہروں، اور اس کے ساتھ دیگر مال و اسباب، اور اس کے ساتھ اولاد اور خدام، کرندوں کی کثرت۔ ہم جیسے کہ پڑھ چکے، ابھی مزید ذکر بھی آئے گا۔ کیا یہ بات اس کے کرتوتوں کے اچھے ہونے کا سرٹیفکیٹ ہے؟ کیا اس پر اللہ کے راضی ہونے کا سرٹیفکیٹ ہے؟ اچھی طرح میں آپ یاد کر لیں اور دھوکہ نہ کھائیں۔ کیوں ہے؟ ابھی آئے گا کہ اس کا یہ مال اس کے لیے کیا سبب بنا، وہ بعد میں پڑھیں گے۔ نمبر 5۔ نمبر 4، غربت وسائل کی کمی۔ غربت وسائل کی کمی ضروری نہیں کہ وہ بندے کے برے اعمال کی وجہ سے ہو۔ غربت اور افلاس ضروری نہیں کہ اللہ کے بندے پر ناراض ہونے کی وجہ سے ہے۔ سوچ فرمانا، اگر غلط ہو تو مجھے ابھی ٹوک دیجیے۔ کیا مال کا زیادہ ہونا ہمیشہ خیر کا سبب بنتا ہے؟ مال زیادہ ہوا، بچے اللہ نہ کرے، بات کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے، لیکن سمجھانے کے لیے بچے نشے پہ آ گئے،
جوئے پہ آگے ذرا سر اور اٹھایا، اب ان کا جیب فرانس سے ادھر رکتا نہیں۔ ایسی جگہوں میں چلے گئے جہاں حیوانیت ہی حیوانیت ہے، تو یہ مال اس کے لیے خیر کا سبب ہو۔ اور بات یہیں تک نہیں، اس کی بات کو واضح کرنے کے لیے شاید ضرورت ہو، بگاڑ صرف بچوں تک نہیں بلکہ بیٹیوں میں بھی ہے کہ گھر میں تھا کوئی کہ وسائل اتنے زیادہ ہیں، گھر کا ایک ایک کام کرنے کے لیے شاندار خادم چاہیے، خادمہ نوکرانی وہ کافی نہ تھی، اپنے اسٹیٹس کو مینٹین کرنے کے لیے، اپنا مظہر، اپنی آؤٹ لک اپ گریڈ کرنے کے لیے بندے لایا اور خصوصی لایا، اور وہ طوفان ہوا کہ روتا رہے تو رو رو کے مر جائے، جو طوفان آیا وہ اس سے بھی بڑھتا۔ جو میں کہہ رہا ہوں یہ جھوٹی کہانی ہے، یہ ہوتا ہے۔ یہ ساری خرابی اس دولت کی وجہ سے آئی جس کی وجہ سے یہ یہاں تک پہنچا۔ اگر دولت نہ ہوتی، بی بی خود سوکھی روٹی پکاتی، چار کے ساتھ پورا کنبا کھانا کھاتا، اپنے اپنے کاموں پہ لگ جاتے، وہ اس عظیم الشان مظاہر دنیوی سسٹم سے زیادہ اچھا نہ تھا۔ کیا پتا ہے؟ تو چوتھا فائدہ یہ عرض کر رہا ہوں، مال کا نہ ملنا، غربت و افلاس ہمیشہ برے اعمال کی وجہ سے نہیں ہوتا، اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ یہ اللہ ہی جانتے ہیں جس کو ملا ہے کیوں دیا ہے، جس کو نہیں دیا کیوں دیا۔ نمبر 5، کافر، نوٹ فرما لیجیے، بات کافروں کی ہے، کہیں فضل الہی اور آپ میں نہ موجود۔ ہم بات کرنے میں بڑے تیز ہیں، اتنی رچھدار بات کرتے ہیں اور اسی بات میں خود پھنسے ہوئے، تو میں آپ ہوش کریں کہ یہ بات میرے اور آپ کے اوپر ہی تو نہیں، لوگوں کا نفس بیان کریں، اپنا اپنا بیان کریں۔ عام طور پر مال والا یہ سمجھتا ہے اتنا کما لیا، 7 نسلیں بھی کھائیں تو ختم نہیں ہو، کہتے ہیں کہ نہیں؟ پورا سب کہتے ہیں اتنا بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں، 7 نسلیں بھی کھاتی رہیں ختم نہیں ہوگا۔ 7 نسلوں کی کہانی خود خیرات مانگتا ہوا بڑھتا۔ یہ سمجھنا بڑے بڑے پختہ پروگرام، ایسی محکم تدبیریں، نمازیں چھوڑ رہا، دین چھوڑ رہا، اچھا بڑا دین والا قدر نہیں، فیوچر بک رہا ہے۔ چاہتا ہوں اولاد کے فیوچر کے لیے کچھ کر جاؤں، خدا تجھے ہدایت، اولاد کے فیوچر کے لیے ضرور کر، اپنا جنازہ نکال کے تو نہ کر، اور اپنا جنازہ نہیں، دین حیا کا بھی جنازہ نکال کے نہ کر۔ اور جس صورت میں تیرا تیرے دین کا جنازہ نکل رہا ہے، تیری اولاد کی خیر کہاں سے آئے گی؟ یہ عقیدہ کہ جو آ گیا دائمی ہے، ہم پڑھ چکے ہیں، اب اشارہ کرتا ہوں اس کافر نے کیا کہا، ما اظن ان تبید هذه ابدا، میں سمجھتا ہوں
معذن میں نہیں سمجھتا ان تبید ہذہ ابدا کہ یہ میرا مال و اسباب کبھی ختم ہوگا. یہ سوچ کافروں کی ہے، ایمان والوں کی نہیں. اچھی طرح میں آپ یہ سبق اور یہ باندھے، مال کا باقی رہنا یقینی ہونا، اسباب کا، قوت کا، افراد کا، اولاد کا، نوکروں کا ہمیشہ رہنا، جس میں یہ عقیدہ ہو وہ سمجھ لے کافروں والی بات. نمبر 6، قیامت کا انکار. قیامت کا وقت ہو چکا. اللہ کی توفیق سے اسی مقام سے کل کی گفتگو کا آغاز کیا جائے گا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ الی یوم الدین.